17 رمضان المبارک سن 2 ہجری مقام بدر میں تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان یادگار دن ہے جب اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں کفار قریش کی طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملنے کے ساتھ اللہ کے مٹھی بھر نام لیواؤں کو وہ ابدی طاقت اور وہ غلبہ نصیب ہوا جس پر آج تک مسلمان فخر کرتے ہیں۔ 13 سال تک کفار مکہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ان کا خیال تھا کہ مٹھی بھر یہ بے سر و سامان سر پھرے بھلا ان کی جنگی طاقت کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کی خاص فتح و نصرت سے 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لاؤ لشکر کو اس کی تمام تر مادی اور معنوی طاقت کے ساتھ خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ جنگیں قومیں لڑا کرتی ہیں۔ مسلمان اگرچہ اس وقت انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، لیکن وہ ایک قوم تھے۔ مقام بدر میں لڑی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ نے یہ ثابت کیا کہ مسلمان نہ صرف ایک قوم بلکہ مضبوط اور طاقتور فوج رکھنے کے ساتھ بہترین نیزہ باز، گھڑ سوار اور دشمن کے وار کو ناکام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جنگ بدر اسلام کے فلسفہ جہاد کا نقطۂ آغاز تھا۔ یہ وہ اولین معرکہ ہے جس میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے جنت میں داخل ہونے میں بھی پہل کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی کئی آیات اور احادیث مبارکہ غزوہ بدر میں حصہ لینے والوں کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بدری صحابہ کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے اور کہہ دیا کہ ان کا کسی گناہ پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ان پر جنت واجب ہے۔ غزوہ بدر کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج کے مسلمانوں کے ایمان کو آج بھی تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کامیابی کی گواہی دیتا ہے۔ غزوہ بدر جرأت و عزیمت اور استقامت کی گواہی دیتا ہے اور اس چیز کا پیغام دیتا ہے کہ ثابت قدمی، شوق شہادت اور اطاعت امیر سے حالات کو موڑا جا سکتا ہے۔ محض دنیاوی وسائل، آلات جنگ اور سپاہیوں کی کثرت ہی جنگ جیتنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سب سے بڑے داعی، مبلغ اور محافظ ہیں۔ داعی ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت مشرق و مغرب، شمال و جنوب، عرب و عجم، شاہ و گدا، پیر و جوان، مرد و عورت، آزاد و غلام، کالے گورے، الغرض تمام بنی نوع انسانیت کے ہر طبقے تک پہنچائی۔ نہ صرف پہنچائی بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اسلام کے احکام و مسائل، حدود و آداب، اصول و قوانین کی تبلیغ صبر و تحمل اور قوت برداشت سے اس انداز میں فرمائی کہ ہر ظلم و ستم، ہر بربریت، جبر و تشدد، دھونس، دھمکیوں، حتیٰ کہ قتل کے منصوبوں تک کو کمال ضبط و تحمل سے اپنے اوپر برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رؤوف الرحیم بن کر انداز محبت کے ساتھ ڈرانے اور تبشیر، ہمدردی کے ساتھ خوشخبری دینے کے حسین امتزاج کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فریضہ انجام دیا۔ اللہ کے دین کے محافظ ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ اگر کوئی اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے یا اہل اسلام سے ان کے بنیادی حقوق کو قوت و طاقت کے نشے میں مست ہو کر سلب کرنے کی جسارت یا حماقت کرے تو آپ اس کی شر انگیزیوں سے بچانے اور اسلام کے فروغ و نفاذ کے لیے مضبوط، پائیدار، منظم اور مستحکم لائحہ عمل تیار کریں تاکہ دین قیامت کی صبح تک پوری آب و تاب کے ساتھ باقی رہے۔
اگرچہ اسلام باہمی رواداری، محبت و اخوت کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے ماننے والوں کو یوں ہی بے آسرا چھوڑ دے، ان پر ظلم کی چکیاں پستی رہیں، یہ مرتے رہیں، کٹتے رہیں، ان کی مظلوم سستیاں، مجبور آہیں، فریادیں فضا میں خود بخود دم توڑ جائیں اور فتنہ و فساد پھیلتا رہے، ظلم و جابر قوتیں طوفان برپا کرتی رہیں اور مظلوموں، بے کسوں، بے قصوروں اور بے گناہوں کا قتل عام ہوتا رہے۔ اسلام یہ ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ جیسے اسلام قبول مذہب کے معاملہ میں زبردستی کا قائل نہیں، لا اکراہ فی الدین، کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنائے، اسی طرح کسی اور کو بھی یہ حق نہیں دیتا کہ وہ دین اسلام قبول کرنے والوں کا طاقت سے راستہ روکے، بلکہ آزادی رائے و آزادی مذہب کے اس تناظر میں اسلام دنیا کا سب سے معتدل دین ہے۔ اسلام امن و سلامتی کے آفاقی و عالمگیر پیغام کو لیے مکہ سے مدینہ تک پہنچ چکا تھا۔ مدینہ پہنچنے پر عالمی سطح پر بالخصوص عرب کے سیاسی و مذہبی منظرنامے پر بہت تبدیلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جاں نثاروں کے ساتھ یثرب کی وادی کو مدینہ منورہ بنا چکے تھے۔ یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت سے قبائل کے ساتھ معاہدات اور صلح و جنگ فرمائے، اسلام کو مزید تقویت، مضبوطی اور استحکام عطا کرنے کے لیے دور رس فیصلے صادر فرمائے۔ دوسری طرف قریش مکہ نے اسلام کے فروغ، اہل اسلام کی خوشحالی اور عزت و وقار کو کسی طرح بھی برداشت کرنے پر آمادہ نہیں تھے، اپنی جنگی قوت کو مضبوط تر بنانے کے لیے معیشت کو مستحکم کرنے میں لگے رہے، اسلحہ اکٹھا کرنے کی غرض سے دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات استوار کیے اور اندرون خانہ اسلام کو مٹانے کے لیے فیصلہ کن معرکہ لڑنے کی تیاریوں میں مگن تھے۔ 2 ہجری کے شروع میں قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے میں لاکھوں درہم کی مالیت کا مال و اسباب اونٹوں پر لدا تھا۔ مسلمان چونکہ مکہ میں قریشیوں کے مہلک جان لیوا مظالم کو سہ چکے تھے، اس لیے وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ اگر قریش کی معیشت مضبوط ہو گئی تو وہ اسلام کو مٹانے میں ذرا برابر تامل نہیں کریں گے۔ چنانچہ احتیاطی طور پر مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی تاکہ کافروں کی عسکری طاقت کی بنیاد ہی ختم ہو جائے اور انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمان اب اس انتظار میں تھے کہ کب یہ قافلہ واپس آتا ہے۔ قافلے کے واپس ہونے کی اطلاع ملی تو 12 رمضان سن 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 60 مہاجرین جبکہ باقی انصار تھے۔ دوسری طرف ابو سفیان کو جب مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو اس نے ایک تیز رفتار گھڑ سوار مکہ کی طرف دوڑایا اور قریش مکہ کے نام پیغام بھیجا کہ یہی موقع ہے اسلام کی شمع کو ہمیشہ کے لیے بجھا دینے کا، تم جلدی سے اسلحہ اور سواریوں سمیت پہنچو۔ قریش مکہ تو پہلے سے تیار بیٹھے تھے، کوچ کا نکارہ بجایا اور 1000 سپاہی، 100 سواریاں، تیز و تفنگ نیزے، بھالے، تلواریں، ڈھالے اور جنگی ہتھیار سے لیس ہو کر مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگے۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ایک جگہ ہے۔ قریشیوں کی فوج نے یہی پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے رائے دریافت کی۔ مہاجرین کے سرخیل لیڈر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجاہدانہ تقریریں کی، جانصاری کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ کی رائے لی۔ قبیلہ بنو حزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں تشریف لے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس سے جیسا چاہیں تعلق نبھائیں، ہم سے جو لینا چاہیں یا ہمیں کچھ دینا چاہیں، ہم ہر طرح تیار ہیں۔
جو حکم فرمائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہیں۔ بدر کیا ہے، اگر آپ بر کے غمات تک لے جائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رقاب رہیں گے۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں ہم بلا چون و چرا کود پڑیں گے۔ اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، ہم قوم موسیٰ جیسی بے وفا قوم نہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور بدر کے قریب ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش یعنی چھپڑ تیار کروایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جنگی صورتحال کو بچشم خود ملاحظہ فرما سکیں۔ آج کل اس جگہ ایک مسجد ہے جسے مسجد عریش کہا جاتا ہے۔ 16 رمضان المبارک کو دونوں فوجیں پڑاؤ ڈال چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بارگاہ الہی میں دعا اور مناجات کرتے رہے۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا جب بدر کا میدان رزم حق کے باطل کا اشارہ بن گیا۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کی جرأت و شجاعت، بہادری و جان بازی، اللہ کی مدد اور نصرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین عسکری حکمت عملی کی مثال کے طور پر تاریخ عالم میں جانا جاتا ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی صف بندی کی اور دستے رحمت کو اور بارگاہ رحمت میں دراز کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، جو آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرمائیے۔ آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت مٹ گئی تو تا قیامت آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ صبر آزما امتحان تھا۔ مسلمانوں کے تلواروں کے نیچے ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے اور بزرگ بھی آ رہے تھے، لیکن اسلام کی محبت رشتوں کی محبت پر غالب تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ان کے بیٹے پر بے نیام ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ان کے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اپنے والد عتبہ پر تن گئی۔ قریش کے سپہ سالار عتبہ پر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کاری ضرب لگائی۔ شیبہ کو حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ عبیدہ بن سعید کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم رسید کیا۔ 2 انصاری بچوں حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہما نے ابو جہل کے غرور کو زمین بوس کیا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے حضرت معوذ رضی اللہ عنہ پر تلوار سے حملہ کیا جس سے ان کا بازو کندھے سے لٹک گیا، لیکن شیر دل مجاہد اسلام پھر بھی لڑتے رہے۔ جب لٹکا ہوا بازو دشمن پر حملہ کرنے سے رکاوٹ بنا تو حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے رکھ کر ایک جھٹکے سے جھٹک دیا۔ ابو جہل کے مرنے سے قریش مکہ کی ہمت کافی حد تک پست ہو گئی۔ ان کے حوصلے جواب دینے لگے، لیکن ان کی ایک امید ابھی باقی تھی، یعنی سردار امیہ بن خلف۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب بلال پر ستم ڈھانے والے امیہ کے جسم کو نیزوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی فوج اتری۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا۔ شیطان کی گندگی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔
جنگ کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھپڑ کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھیں، نتنے اور منہ میں اس ایک مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو۔ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شہ سوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہیزوم، آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چیت گرا ہے، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ابو داؤد زمانی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میری بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ یہ میدان جنگ میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے خاص مدد تھی۔ کفر کے سرداروں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، ولید، زمہ بن اسود، عاص بن ہشام، منبع ابن الحجاج اور ابو البختری کے ناپاک وجود سے اللہ کی زمین پاک ہو گئی۔ 70 کفار مارے گئے، 70 کو قیدی بنا لیا گیا، جبکہ باقی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ دوسری طرف 14 مسلمان جام شہادت نوش کر گئے۔ قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس وقت قیدیوں سے جو وحشیانہ سلوک ہوتا ہے اس پر تاریخ کے اوراق نوحہ کنا ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا رحم و کرم کا سلوک کیا کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ قیدیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں تقسیم کر دیا گیا اور ان سے حسن سلوک کا تاکیدی حکم بھی سنا دیا گیا۔ صحابہ کرام بھی اپنے جان کے دشمنوں سے ایسا کریمانہ سلوک سے پیش آئے کہ خود کھجوروں پر گزارا کر کے قیدی بھائیوں کو کھانا کھلاتے۔ ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ میں جس انصاری کے ہاں قید تھا وہ صبح شام میرے سامنے کھانا رکھتے، روٹی اور سالن وغیرہ میری طرف رکھتے اور خود چند کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے۔ مجھ کو شرم آتی، میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا لیکن وہ اسے ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھے واپس کر دیتے۔ انہی قیدیوں میں ایک شخص سہیل ابن عمرو بھی تھا جو بلا کا خطیب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کر کے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق رائے دی کہ اس کے نچلے 2 دانت اکھاڑ دیے جائیں تاکہ تقریر نہ کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور نہ فرمایا۔ یہاں تک کہ جن قیدیوں کے کپڑے خراب ہو گئے یا پھٹ گئے ان کو کپڑے دینے کا حکم دیا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد قدرے لمبا تھا، کسی اور کا کرتا ان کے بدن پر پورا نہیں آتا تھا، تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنا کرتا دیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ منافق مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا دیا، جو اسی احسان کا بدلہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر سے نکالا، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی زیادہ سخت رائے دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے علاقے میں ہیں جہاں لکڑیاں بکثرت ہیں، آپ جنگل میں آگ لگوا کر ان کو اس میں ڈال دیں۔ سب سے آخر میں مزاج شناس رسول خدا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، انہیں زندگی کی مہلت دیں، توبہ کرائیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ ان سے کچھ فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو بکر، تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے فرمایا تھا، جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے۔ اے ابو بکر، آپ کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے فرمایا تھا، اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو تو بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، تیری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے فرعون کے لیے اللہ سے بد دعا کی تھی، اور اے عمر، تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے یوں بد دعا کی تھی، اے اللہ، کافروں کا ایک بھی گھر زمین پر باقی نہ چھوڑ، ان سب کو ہلاک کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرمایا، اس وقت تم ضرورت مند ہو، اس لیے ان قیدیوں کو ان کی حیثیت کے مطابق فدیہ وصول کر کے انہیں چھوڑ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جن کے پاس مال تھا ان کی حیثیت کے مطابق فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، اور جن کے پاس مال نہیں تھا ان سے کہا گیا کہ ہر قیدی مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ ان کا یہی فدیہ ہے۔ غزوہ بدر کے واقعہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ثابت قدمی، جذبہ جہاد، شوق شہادت، اطاعت امیر سے کڑے حالات کو اچھے حالات کی طرف موڑا جا سکتا ہے۔ محض دنیاوی وسائل، آلات جنگ اور سپاہیوں کی کثرت ہی جنگ جیتنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔